دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، اور عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے کل کو پتہ چل جائے گا، ایسا منور تاج ملے گا سورج بھی شرمائے گا۔ میں دعوت سخن دیتا ہوں عزیزم محمد زاہد سلمہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت پر اپنا خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، یہ جلسہ بڑا بابرکت اور پاکیزہ ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کریم اور فرقان حمید کی جانب ہے۔ اسی مناسبت سے یہ محفل نور نکات سجائی گئی ہے تاکہ ہم اور آپ کلام الہی و کتاب ہدایت اور اس کی عظمت اور قرآن کریم اور حفاظ کرام اور ان کے متعلقین کی اہمیت و فضیلت پر کچھ باتیں کرے اور سنے، اور حفظ قرآن کریم کی ضرورتوں اور افادیت کو محسوس کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت و سعادت اور کامیابی اور سربلندی کے لیے 4 بڑی آسمانی کتابیں اپنے بلند پاکیزہ نفوس رسولوں پر نازل فرمائی۔ لہذا تورات حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر، زبور حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، اور انجیل حضرت عیسیٰ روح اللہ پر، اور قرآن مجید کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے عہد و زمانے کے اعتبار سے نازل فرمائی ہے۔ مگر تورات، زبور اور انجیل اور قرآن مجید کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ قرآن مجید کو ان تینوں کتابوں پر امتیازی فضیلت حاصل ہے، کیونکہ تورات، زبور اور انجیل محض کتاب الہی ہے، ان کی حفاظت اور قیامت تک کی بقا کی ذمہ داری اللہ تعالی نے نہیں لی ہے۔ مگر قرآن کریم کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ کلام الہی ہے۔ یہی اس کا امتیاز ہے کہ اللہ تعالی نے ان آیات کا جن کو آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کا وصف خاص ہے جو موصوف کے تابع ہے، اور موصوف اللہ کی ذات واجب الوجود ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کو زوال نہیں، کیونکہ لم یزل ولا یزال ہے۔ جب موصوف کو زوال نہیں تو اس کا وصف بھی اسی شان و بات اور حالت و کیفیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ لہذا یہ قرآن جو نہ مٹے گا اور نہ زائل ہوگا، اور نہ ہی کسی باطل کو اس میں داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ معزز سامعین کرام، یہ ہے ہمارا قانون شریعت، دستور حیات، اصول زندگی اور ضابطۂ معاشرہ، جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ ہر چند سال پر بدلنا پڑے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کردہ اور قانون ہے جو ہر دور، ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا اور سرچشمہ ہدایت ہے، مینار نور، مشعل راہ ہے۔ اللہ نے ہماری سرفرازی اور ترقی قرآن کریم میں رکھی ہے۔ وہی قرآن جو ان معصوم بچوں کے سینوں میں محفوظ کر کے وہ اپنا خاص الخاص بنا لیا ہے۔ یہ حفاظ کرام اللہ کے دربار میں VIP بندے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو دنیا کے تمام بادشاہوں، امیروں، وزیروں
मालदारों, हाकिमों से बुलंद व बाला बना दिया। बादशाह इनके मकाम को जाने ना जाने, उनकी अहमियत और फजीलत को माने ना माने, मगर उनकी अहमियत और फजीलत तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाई है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमहु, कि तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और उसको सिखाए। और अजीब शान है कुरान करीम की कि उसको याद करने वाले तलबा और हुफ्फाज का आखिरत की असली जिंदगी में जो एजाज और इकराम होगा वो तो होगा ही, और उसके वालिदैन, असातिज़ा और रिश्तेदारों और ताउन करने वालों को वालिहाना खैर मकदम और अज़ीम शान इस्तकबाल होगा। हुफ्फाज कलाम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन उसे कहा जाएगा कि जन्नत में बुलंद व बाला मकाम हासिल होगा जहां तक तुम खुद पहुंच जाओगे। लिहाजा कुरान को इत्मीनान के साथ तजवीज से पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जात पर चढ़ते जाओ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क़यामत के दिन उनके सर पर ताज होगा, चेहरों पर नूर होगा, और उनके वालिदैन को इस एजाज में सूरज चांद से ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने लख्त जिगर नूर नजर को हिफ्ज़ कुरान के लिए मखसूस किया था, उसको अल्लाह की दीन के लिए, अल्लाह की किताब के लिए खास कर दिया था। इसी तरह इसके 10 ऐसे लोग इसके घर के 10 औरत में तमाम मुसलमानों को नफा पहुंचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत उम्दा। अजीज़म सल्लमहु अपना इनाम लेते हुए जाएं। जो हज़रात इन बच्चों को इनाम दे रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, अल्लाह उनके इनामात को कबूल फरमाए, उनके माल व दौलत में खैर व बरकत अता फरमाए, हर तरह के शुरूर व फितन से उनकी हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हुफ्फाज़ कराम और कुरान की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, और कुरान करीम के मकाम